بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ اپنا پاک اسٹڈی 301 کا لیکچر نمبر 19 کریں گے. آج لیکچر نمبر 19 میں ہم لوگ 1956 کے کانسٹیٹیوشن کے بارے میں پڑھیں گے. اس میں سے بہت سارے آپ لوگوں کے MCQs آتے ہیں. سارے کے سارے میں ادھر آپ لوگوں کو آج میں اس میں MCQs میں بتا دوں گی جو اس میں سے امپورٹنٹ ہیں. اور اوور آل صرف آپ لوگ MCQs پہ بھی نہ جو ہے آپ لوگ صرف ریلائی کیا کریں اور آپ پوری بات آپ لوگ سمجھا کریں. بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ جسٹ MCQs وائی سیریز اسٹارٹ کریں. آپ کو میں ایک بات بتاؤں, صرف اگر آپ لوگوں کو میں MCQs دوں نا, ہر لیکچر میں آپ لوگوں کو 50 MCQs دوں, وہ آپ کو یاد نہیں رہیں گے. لیکن وہی MCQs جب آپ لوگ پورا چیپٹر سنتے ہیں نا, وہ سارے MCQs آپ کو آٹومیٹکلی خود ہی یاد ہو جاتے ہیں. وہ ایسے ہوتا ہے نا کہ ایک چیز آپ لوگوں کو بیک گراؤنڈ سے لے کے آگے تک پوری چیز سمجھ آتی ہے, تو آپ لوگ آسانی سے اس چیز کو پھر آپ لوگ اٹیمپٹ کر لیتے ہیں. 1956 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا یہ بڑی محنت کے بعد بنا تھا. بہت سارے ایسے بچے ابھی بھی کچھ ایسے بچے ہیں جو کہ کہتے ہیں ہمیں فلاں جو ہے نا وہ سبجیکٹ کے لیکچر چاہیے, حالانکہ وہ چینل پہ اویلیبل ہوتے ہیں. چینل کے ہوم پیج پہ جایا کریں, وہاں پہ پلے لسٹ کے آپشن میں جایا کریں, وہاں سے آپ لوگ لیکچرز لے لیا کریں. کانسٹیٹیوشن جو 1956 کی تھی یہ بڑی محنت کے بعد پاس ہوئی تھی. آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جو ہے نا وہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے آپس میں پاپولیشن کا اتنا زیادہ ڈفرینس ہوتا تھا, اس کی وجہ سے بہت سارے پرابلمس ہوئے تھے. لیکن جب یہ کانسٹیٹیوشن آئی تو اس سے پھر جو انٹرم کانسٹیٹیوشن ہے وہ ریپلیس ہو گئی تھی. انٹرم کانسٹیٹیوشن یعنی کہ جو پاکستان کی جو پہلے جب پاکستان بنا تھا اس وقت جو کانسٹیٹیوشن بنائی گئی تھی انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 کے لحاظ سے, تو وہ ایک انٹرم کانسٹیٹیوشن تھی. اب اس میں اگر دیکھا جائے تو اس کے 234 آرٹیکلز اس میں رکھے گئے تھے اور 6 اسکیڈولز رکھے گئے تھے. ایک تو آپ لوگوں کا یہ MCQs آتا ہے کہ کون سی کانسٹیٹیوشن نے انٹرم کانسٹیٹیوشن کو, انٹرم کا مطلب ہوتا ہے عبوری, جو کہ آپ لوگ عارضی کوئی چیز بناتے ہیں نا, تو انٹرم کانسٹیٹیوشن کو کس کانسٹیٹیوشن نے ریپلیس کیا تھا؟ 1956 کی کانسٹیٹیوشن نے ریپلیس کیا تھا, اور یہ پاکستان کی پہلی کانسٹیٹیوشن مانی جاتی ہے جو کہ آفیشیلی بنائی گئی تھی. اس کے اندر 234 آرٹیکلز اور 6 اسکیڈولز تھے. یہ بھی آپ لوگوں کا MCQs آتا ہے. اسی کانسٹیٹیوشن میں پاکستان کا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان رکھا گیا تھا. یہ بھی آپ لوگوں کا MCQs آتا ہے. ایون کہ وہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کون سی کانسٹیٹیوشن میں پاکستان کا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان رکھا گیا تھا. اس میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 اور ادھر سے جو انٹرم کانسٹیٹیوشن بنائی گئی تھی, دونوں ہی ایکٹس کا اس کے اوپر اثر جو ہے وہ پڑا تھا, یعنی کہ بہت سارے ایسے فیچرز تھے جو اس کو ان دونوں کانسٹیٹیوشنز کو سامنے رکھ کے بنائے گئے تھے. اب ہم لوگ اس کی فیچرز کی بات کرتے ہیں. اس کا جو پارلیمنٹری سسٹم تھا اس میں زیادہ تر جو پاورز ہیں وہ جو ایگزیکٹو اتھارٹی جو زیادہ تر جو اتھارٹی تھی وہ پریزیڈنٹ کو دی گئی تھی, اور کہا یہ گیا تھا ساتھ میں ایک پرائم منسٹر بھی تھا. تو پرائم منسٹر کی ایڈوائس سے ہی پریزیڈنٹ نے سارے اپنے کام کرنے ہوتے تھے. لیکن وہ میٹرز جہاں پہ پریزیڈنٹ خود اس کو سارے معاملات کا پتہ ہوتا تھا, وہاں پہ اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ پرائم منسٹر سے ایڈوائس لے. اس کے بعد اس میں مزید یہ بھی جو ہے وہ کہا گیا تھا کہ پریزیڈنٹ جو ہے اس کے لمیٹڈ اس کی پاورز تھیں. پریزیڈنٹ کی ایج 45 ایئرز ہونا لازمی تھی. پریزیڈنٹ کا مسلمان ہونا ضروری تھا, اور نیشنل اسمبلی کا ممبر بننے کے لیے اس کا کوالیفائڈ ہونا بھی, پڑھا لکھا ہونا بھی ضروری تھا. اور اس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو پریزیڈنٹ ہے اس کو نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلیز مل کے الیکٹ کریں گی. ٹھیک ہے, تو یہ آپ لوگوں کی بہت امپورٹنٹ اس کے MCQs ہیں کہ پریزیڈنٹ نے پرائم منسٹر کی ایڈوائس سے ہی سارا کام کرنا تھا. پریزیڈنٹ کی ایج کتنی ہونی چاہیے, اس کو جو ہے مسلم ہونا چاہیے, اور اس کو الیکٹ پریزیڈنٹ کو الیکٹ کس نے کرنا تھا؟ نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلیز نے کرنا تھا. یہ بھی آپ لوگوں کا MCQs آتا ہے. اس کے بعد آگے ہم لوگ پرائم منسٹر کی بات کرتے ہیں. پرائم منسٹر کو پریزیڈنٹ نے اپوائنٹ کرنا تھا. پریزیڈنٹ کے پاس پریزیڈنٹ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ یوں پرائم منسٹر کو ریموو نہیں کر سکتا تھا. ہاں, اگر نیشنل اسمبلی کی میجورٹی اگر پرائم منسٹر کو سپورٹ نہیں کرتی تو پھر پریزیڈنٹ کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ پرائم منسٹر کو ڈسکارڈ کر سکتا ہے. اس کے بعد پریزیڈنٹ ایون کے پرائم منسٹر سے کہہ بھی سکتا ہے اس سے کہ تم اپنی جو ہے نا وہ سپورٹرز وغیرہ کے بارے میں بتاؤ یا اپنی سپورٹ شو کرواؤ. کابینہ کی جو ہے نا وہ رسپانسبل تھی, ساری کی ساری کابینہ نیشنل اسمبلی کے آگے رسپانسبل تھی. اور اس کانسٹیٹیوشن کے اندر 1956 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر پرائم منسٹر کو ہی گورنمنٹ کا ہیڈ کہا گیا تھا, جس کو کابینہ نے اسسٹ کرنا تھا. تو بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ MCQs میں لگا دیتے ہیں کہ پریزیڈنٹ واز دا ہیڈ آف گورنمنٹ. ایسا نہیں تھا. 1956 کی کانسٹیٹیوشن میں پرائم منسٹر واز دا ہیڈ آف دی گورنمنٹ, جس کو کابینہ نے اسسٹ کرنا تھا. یہ 1 ہاؤس پارلیمنٹ تھا. اس میں پہلے تو ہوتا ہے نا کہ 2 ہاؤسز رکھے گئے تھے پارلیمنٹ کے, سینٹ اور نیشنل اسمبلی, لیکن اس میں صرف 1 ہاؤس تھا, دیٹ از اے نیشنل اسمبلی. اور یہ پارلیمنٹ کا صرف ایک ہی ہاؤس تھا جس کی ممبرشپ 300 تھی, ساتھ میں 10 جو ہے نا وہ ویمن سیٹس رکھی گئی تھی. تو یہ ممبرشپ اور ویمن سیٹس آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے. ریپرزنٹیشن کے لیے پرنسپل آف پیرٹی یہاں پہ رکھا گیا تھا. اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے نا تو یہ پروونشل کی بات نہیں ہو رہی. نیشنل اسمبلی کے اندر پروونشل ریپرزنٹیشن نہیں ہوتی. پروونشل ریپرزنٹیشن جو ہے نا وہ سینٹ کے اندر ہوتی ہے. اس میں ڈائریکٹ الیکشنز کا میتھڈ اڈاپٹ کیا گیا تھا جنرل سیٹس کے لیے,
اس کے بعد کہ اگر کسی نے جنرل سیٹ اگر حاصل کرنی تو ڈائریکٹ پہلے الیکشنز ہوں گے, جو بھی جیتے گا اس کو وہ سیٹس دی جائیں گی. اس میں جتنی بھی لیجسلیٹو پاورز ہیں وہ انہوں نے وہ ساری کی ساری کہا گیا تھا کہ یہ نیشنل اسمبلی کے ہاتھ میں ہوں گی. لیجسلیٹو پاورز کا مطلب ہوتا ہے کہ قانون بنانا اور یہ ساری چیزیں کروانا. پریزیڈنٹ کے پاس یہ حق حاصل تھا کہ کوئی بھی بل کو وہ سائن بھی کر سکتا ہے, ریجیکٹ بھی کر سکتا ہے, واپس بھی کر سکتا ہے. اس کے بعد جو آرڈینری جو ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں ملک کے, جو ویسے جو عام طور پہ جو بھی اخراجات وغیرہ ہوتے ہیں, اس کا ایک مانیٹری بل ہوتا ہے. تو نیشنل اسمبلی کے پاس یہ پاور تھی مانیٹری بل کے لحاظ سے, لیکن جو فنڈ لسٹ ہوتی ہے نا, اس کے بارے میں نیشنل اسمبلی کے پاس اتنی پاور نہیں تھی کہ وہ فنڈ لسٹ کے بارے میں ووٹنگ کر سکے. کوئی بھی بل ہوتا ہے نا تو پہلے ووٹنگ ہوتی ہے, اس کے مطابق پھر جو ہے نا وہ بل پاس ہوتے ہیں. تو فنڈ لسٹ میں نیشنل اسمبلی جو ہے نا وہ ووٹنگ نہیں کر سکتی تھی. فنڈ لسٹ وہ ہوتا ہے کنسولیڈیٹڈ فنڈ, جس میں ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ کی سیلریز وغیرہ, ججز کی سیلریز وغیرہ, فیڈرل سروس کمیشن کی جو سیلریز وغیرہ, ان کے جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں ان کو کتنا کتنا دینا, یہ سارا کچھ اس کنسولیڈیٹڈ فنڈ کے اندر ہوتا ہے. تو یہ بھی بہت انپورٹنٹ ہے, آپ نے یاد رکھنا. اور اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو نیشنل اسمبلی ہے وہ ایگزیکٹو کو بھی کنٹرول کر سکتی ہے. اس کے بعد اس میں جو فیڈرل سسٹم دیکھا جائے تو وہ کیسے بنایا گیا تھا. اس میں اس کانسٹیٹیوشن میں 3 لسٹ بتائی گئی تھی, فیڈرل لسٹ, پروونشل لسٹ اور کنکرنٹ لسٹ. اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اس فیڈریشن میں پاکستان کے 2 پروونسز شامل کیے گئے تھے, دیٹ از ایسٹ پاکستان اینڈ دا ویسٹ پاکستان, کیونکہ پاکستان کے ویسٹ پاکستان کے جتنے بھی 4 صوبے ہیں ان سب کو ملا کے ویسٹ پاکستان ہی کہا جاتا تھا. اس کا پروونشل سٹرکچر کیسے رکھا گیا تھا. پروونشل لیول پہ ایک الیکٹڈ اسمبلی تھی, منتخب اسمبلی. پارلیمنٹری سسٹم گورنر کی ہیڈشپ کے انڈر تھا, جو بھی اس وقت گورنر جو بھی نامینیٹ ہوتا اسی نے سارے پارلیمنٹری سسٹم کو کنٹرول کرنا تھا. تو یہ آپ لوگوں کا ایم سی کیوز بہت انپورٹنٹ ہے. زیادہ تر جو پاورز تھیں وہ چیف منسٹرز کے پاس اور کابینہ کے پاس تھیں, لیکن جو سینٹرل پاورز ہوتی ہیں اور جو ایمرجنسی پاورز وغیرہ اور جو دوسری جو ہوتی ہیں نا جو پاورز وغیرہ, وہ سینٹر کے پاس تھیں, یعنی کہ مین گورنمنٹ کے پاس تھیں. اس کے علاوہ اس میں 2 کلاسز رکھے گئے تھے. کلاس 191 میں یہ بتایا گیا تھا کہ سیکیورٹی اور پاکستان کی مطلب سیکیورٹی کے لحاظ سے, جو بھی اکنامک لائف کے لحاظ سے اس وقت جو انڈر تھریٹ ہوگی کسی بھی ایکسٹرنل یا انٹرنل ریزن کی وجہ سے, اس کے سارے معاملات کلاس 191 میں بتائے گئے تھے. اور پاکستان کے اندر جو پروونسز کے اس وقت جو کانسٹیٹیوشنل کرائسس تھے, آئین سے ریلیٹڈ ان کے جو آپس میں جتنے بھی مشکلات وغیرہ تھی, مسئلے وغیرہ تھے, وہ سارے کلاس 193 کے اندر لکھے گئے تھے. تو یہ کلاسز بھی آپ لوگوں کی بہت انپورٹنٹ ہیں ایز یور ایم سی کیوز, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں, اس میں انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کی بات کرتے ہیں. جوڈیشری میں آتی ہے کورٹس وغیرہ جو ہوتی ہیں نا, قانون کو لاگو کرانے والے ادارے, ان کو ہم لوگ جوڈیشری بولتے ہیں. اس میں یہ کہا گیا تھا کہ پورے اگر ملک کی بات کریں تو اس میں 3 طرح کی کورٹس بنے گی. یعنی کہ ایک وہ کورٹ جس کو ہم لوگ سپریم کورٹ کہتے ہیں, یہ ہائیسٹ کورٹ ہوتی ہے اور یہ پورے ملک کی نمائندگی کرتی ہے. دین اس کے بعد پروونسز لیول پہ ہائی کورٹس ہوں گی, اور اس کے بعد چھوٹی چھوٹی سب آرڈینیٹ کورٹس بھی بنائی جائیں گی. تو 3 طرح کی یہ کورٹس ہوں گی. جو ہائر کورٹس ہوتی ہیں ان کے پاس یہ بھی پاور ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی کانسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں, اس کی جانچ پڑتال کر سکتے ہیں. گورنمنٹ کے درمیان جتنے بھی ڈسپیوٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی ہائر کورٹ ہی اس کو سنے گی, اور ویسے عام شہریوں کی جتنے بھی لیگل رائٹس وغیرہ ہوتے ہیں اس کے تحفظ کے لیے بھی ہائر کورٹس ہی کام کریں گی. تو ہائر کورٹس کی کیا کیا رسپانسبلٹیز تھیں یہ بھی آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کر لینی ہے. اس کے بعد اس میں فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتے ہیں. سول اور پولیٹیکل رائٹس زیادہ تر سارے کے سارے وہ پاکستان کے لوگوں کو فراہم کیے جائیں گے جو بھی ان کے حقوق ہیں, لیکن ایمرجنسی کی سچویشن میں ان کو سسپینڈ کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ڈائریکٹو پرنسپلز بنائے گئے تھے اسٹیٹ پالیسی کے لیے, یعنی کہ ملک کے لیے کیا کیا پالیسیز بنانی ہے, پالیسی میکنگ کے لیے ایز اے گائیڈ لائن کچھ پرنسپلز بنائے گئے تھے جس کو ہم لوگ ڈائریکٹو پرنسپلز کہتے ہیں. آبجیکٹو ریزولوشن کے جو بھی پرنسپلز تھے وہ سارے اس میں ایز اے پریمبل انکلوڈ کیے گئے تھے, اور جو دوسرے جو پرنسپلز تھے اسلامک پریکٹسز کے حوالے سے, اسلامی کاموں سے حوالے سے, لوگوں کی ویلفیئر کے لیے, نان ڈسکریمنیشن کے لیے, یعنی کہ ملک میں سے ان ایکویلٹی کو ختم کرنے کے لیے, بیسک جو بھی ضروریات ہوتی ہیں لوگوں کی ان کو پوری کرنے کے لیے جتنے بھی زیادہ وہ پرنسپلز تھے وہ سارے کے سارے ایز اے ڈائریکٹو پرنسپل شامل کیے گئے تھے ان گائیڈ لائنس کے اندر جو کہ پالیسی میکنگ کے لیے یوز ہونی تھی. آگے ہم لوگ اسلامی کریکٹر کی بات کرتے ہیں. اس کانسٹیٹیوشن میں اسلام سے ریلیٹڈ کیا کیا لکھا گیا تھا. ایک تو یہ کہ کنٹری کا نام اسلامک ریپبلک رکھا گیا تھا, اور آبجیکٹو ریزولوشن کو اس میں ایز اے پریمبل یوز کیا گیا تھا. آبجیکٹو ریزولوشن ہم لوگ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ اس میں یہی کہا گیا تھا کہ بادشاہ ساری اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے, وہ ایک اسلامک ریزولوشن تھی. اسلامک کلاسز جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سارے ڈائریکٹو پرنسپلز کے اندر لکھے گئے تھے. اس میں یہ بھی اس بات کو بھی یقینی بنایا گیا تھا کہ کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو کہ اسلامک پرنسپلز اور ٹیچنگز کے خلاف ہوگا. جتنے بھی پہلے سے لاز موجود تھے ان سب کو چینج کر کے اسلامک ٹیچنگز کے مطابق کنفارم کرنا, ان کو دوبارہ سے شیپ آؤٹ کرنا, اس چیز کو بھی یقینی بنایا گیا تھا. ایک کمیشن اپوائنٹ کیا گیا تھا تاکہ وہ ایگزامن کر سکے کہ ملک میں پہلے سے کون کون سے ایسے لاز موجود ہیں جن کو کنفارم کرنے کی ضرورت ہے, یعنی کہ دوبارہ سے اسلام کے مطابق شیپ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے.
اس کے بعد کوئی بھی لا اسلامک ہے یا نہیں ہے اس کو ڈیسائیڈ کس نے کرنا تھا؟ نیشنل اسمبلی نے اس کو ڈیسائیڈ کرنا تھا، اور ساتھ میں جو جوڈیشری ہیں یعنی کہ جو کسی بھی قانون کو امپلیمنٹ کرنے والے ادارے ہوتے ہیں، کورٹس وغیرہ، انہوں نے ساتھ میں جو ہے نا وہ ہیلپ آؤٹ کرنی تھی۔ اس کے بعد اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اسلام کو ایز اے اسٹیٹ ریلیجن یعنی کہ پورے ملک کا مذہب صرف اسلام ہم لوگ ڈکلیئر نہیں کریں گے، کیونکہ آلریڈی وہاں پہ مائنورٹیز بھی موجود تھیں۔ اس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ جو ادھر سے اسلامک ہیریٹیج وغیرہ اسلام کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے، لیکن ساتھ میں گورننس میں جو ماڈرن نوشنز ہوتے ہیں، جو ماڈرن طریقے ہیں، ان کو بھی